السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال جشن آزادی اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جنید سلیم اور ناجیہ بیگ، اور ہم نے پورے 1 سال بعد اپنے اسٹوڈیو میں خاص طور پر مدعو کیا ہے بابا عزیزی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے بابا جی آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ شاباش، شروع سے ہی وہ سوال کر دیا جس کا جواب دینے میں 2.5 گھنٹے لگ جائے۔ او بھائی میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے آیا ہوں، فٹاٹ وہ بات کرو جو کرنے والی ہے، حال نہ پوچھو۔ 2.5 گھنٹے کیوں لگ جائیں گے جواب میں؟ اس عمر میں بندہ کو حال پوچھ لے تو 2.5 گھنٹے ہی بتانے میں لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ تو یہ بتانے میں لگ جاتا ہے کہ دردیں کہاں کہاں ہیں، باقی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے کہ کون کون سی اور کس کس ڈاکٹر کی دوائی کھا بیٹھا ہوں، اور باقی آدھا گھنٹہ یہ بتانے میں لگ جاتا ہے کہ دوستوں نے اگلے کون کون سے ڈاکٹر بتائے۔ اس لیے وہ بات کرو جو کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں پہلے ہی گھر سے چوری چھپے آیا ہوں۔ چوری چھپے؟ کیوں؟ پرجائی تمہاری آنے نہیں تھی دے رہی۔ پرجائی؟ اچھا چاچی ہماری؟ چاچی نہیں پتر، تمہاری پرجائی۔ پچھلے سال والا معاملہ ہے۔ بیوی میری اچھا اچھا آنے نہیں تھی دے رہی، کہہ رہی تھی پپو نہ جاؤ باہر، آج جشن آزادی کی رات ہے، لڑکے سڑکوں پہ بڑی تیز موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، اور عمر تمہاری بھی شرارتوں والی ہے، کہیں ان کو دیکھ کے جذباتی نہ ہو جانا۔ جی کیوں کہ پچھلے سال میں نے جذباتی ہو کے گوڈے پہ موٹر سائیکل مروا لی تھی، اس لیے چوری چھپے آیا ہوں، جلدی جلدی پوچھو۔ چوری چھپے کیسے آئے بابا جی؟ اتر 1.5 کلو چاول لے کے آیا ہوں بازار سے، اچھا اس کو میں نے کہا پلیے لو کہ آج جشن آزادی کی رات ہے، چاول پکاؤ ذرا پلا، اچھا تو بیٹھ کے چن لو، میں انی دیر میں تھوم ادرک لے کے آتا ہوں۔ لیکن بابا جی وہ تو 1.5 کلو چاول 10 منٹ میں چن لیں گی۔ فکر نہ کرو تم بیٹا، میں آتے ہوئے اینک اس کی اٹھا کے جیب میں ڈال کے لے اس کا مطلب ہے بابا جی آپ اچھے پلانر بھی ہیں۔ ہاں اب کیا کرتا میں، اس نے مجھے کہا تھا کلاس فیلو ہے میرا یہ، ایک ہی دکان سے ہم دونوں دہی خریدتے ہیں۔ کہہ رہا تھا جی پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے، اس سال بھی ضرور آنا ہے، 14 اگست کا شو ہے۔ میں نے بڑا کہا ہے بھائی پچھلے سال بھی تمہیں پتہ ہی ہے، پھر پرجائی تمہاری نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ یہاں آ گئی تھی باہر اچھا گیٹ پہ اچھا ڈھونڈتی ہوئی، آپ کے سامنے ہی تو میں ڈر کے بھاگا تھا، یاد نہیں ہے تمہیں؟ بالکل بالکل۔ گیٹ تک بس خود ہی پہنچا ہوں، پھر اس کے بعد گھر 112 پہ ہی گیا اور ساری رات ٹو کرتا گیا۔ بابا جی بڑی سخت طبیعت ہے چاچی کی، سوری بھابھی کی۔ بہت ڈاڈی ہے، طبیعت کی طرف سے تو بالکل ہٹلر پہ چلی گئی ہے۔ اچھا بلکہ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، جی جس دن ہٹلر فوت ہوا ہے نا، اس دن یہ پیدا ہوئی ہے۔ I mean fill in the blank۔ بس پھر بڑی تیز بھی ہے۔ اچھا ایک دفعہ ہم ریل گاڑی میں دونوں سفر کر رہے تھے، وہ ٹکٹیں میری جیب میں تھی، میری جیب کاٹ گئی۔ لو جی تھوڑے سفر کے بعد وہ کیا کہتی ہیں وہ جو ٹکٹیں چیک کرتا ہے، ٹکٹ چیکر آ گیا، ٹی ٹی آ گیا۔ میں بڑا سخت ڈر گیا، میں نے کہا اب کیا بنے گا، اس نے تو ماننا ہی نہیں۔ لو جی جوں وہ قریب آئے میری جان نکل رہی تھی، جب وہ بالکل نزدیک آیا پرجائی تمہاری ایک دم ایسی اچھی فقیرنی بنی ہے، ہائے ہائے ہائے، ڈیلا اس نے ایک دم کما لیا، بازو اس نے ایسے اپنا مروڑ لیا، میں گھبرا گیا کسی جن نے مروڑا ہوا۔ اللہ جانتا ہے ایسی فقیرنی بنی ہے کہ وہ ٹی بیچارہ ہاتھ پہ 10 روپے رکھ کے تو ساتھ بیچارہ استغفار کہتا گیا۔ بڑا میں نے کہا پل یہ لوگ اگر چیکر 10 دے گیا
تو ایک گڈی کا چکر لگا لو اگر ہائے مہینے کا خرچہ پانی نکل آئے. آگے سے مجھے مارنے لگ گئی, کہتی ہے بکواس کرتے ہو, تمہیں بچایا تو آگے سے مجھے حجتیں کرتے ہو. اللہ معاف کرے, قدورت دل میں رکھ لے تو پھر جان نہیں چھوڑتی. ایک دفعہ ہم میرے ایک چاچے کے گھر گئے, اس نے ہماری بڑی بےزتی کر دی. لو جی ہم آ گئے دکھی سے ہو کے, صلح ہو گئی پھر کچھ عرصے کے بعد ہماری, مگر اس نے دل سے بات نہیں نکالی. وہ چاچا ایک دن کہیں ہمارے گھر آ گیا رات کے 10-11 بجے. بیچارہ ادھر سے گزر رہا تھا, کوئی خبر لینے آ گیا. بس وہ اندر کچھ ہے, میں نے اسے دروازہ کھولا, سلام دعا لی, میں نے کہا آؤ چاچا جی. اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو چور 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 کا شور مچا دیا. سارا محلہ اکٹھا ہو گیا, انہوں نے میرے چاچے کو وہ پھینٹا لگایا. میں بھی اب شرمندگی سے چپ. یہ پاس کھڑی ہو کے کمنٹری کرتی رہی ہے, لکچ مارو سو, گوڈیاں تے مارو گوڈیاں تے, کنا تے مارو اے دے, تون چ سٹو اے دی دو. میں نے کہا جانے بھی تو بڑی تیز ہے, اب بھی چھال مار کے سائیکل کے کیریئر پہ بیٹھ جاتی ہے. اور اگر سڑک سنسان ہو تو پیچھے بیٹھی ہوئی سیٹی بھی بجاتی ہے. بابا جی کسی دن لے کر آئے نا بھابھی کو بھی ساتھ ہی. آ جائے گی. اچھا, اور تھوڑی دیر آپ نے مجھے ادھر ہی بٹھایا تو ابھی آ جائے گی, فکر نہ کرو. اور اگر ادھر پہنچ گئی تو سب سے پہلے یہ غبارے پاٹیں گے, پھر یہ آپ کے صوفے پاٹیں گے, پھر میرا سر پاٹے گا. بس یوں سمجھ لو کہ فلم پاٹے کھاں شروع ہو جائے گی. ناظرین ہم یہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یہ تم نے تو بریک لگا لی ہے نا, وہ آ گئی تو اس نے بریک نہیں لگانی. بابا جی آپ نے آتے ہی بھابھی کے قصے سنا کے ڈرانا شروع کر دیا ہے. یہ تو بتائیں کہ اتنا عرصہ رہے کہاں آپ؟ میں امریکہ گیا ہوا تھا. اچھا امریکہ گئے تھے. میرا بیٹا ہوتا ہے نا وہاں چھوٹا, اچھا مجھے کہتا تھا ابا جان آ کے چکر لگا جائیں, میں آپ سے بھی مل لوں گا اور آپ کا ادھر علاج بھی کراؤں گا. اچھا میں پھر چلا گیا ادھر, رہ کے آیا ہوں 2-2.5 مہینے. تو کیسا لگا بابا جی امریکہ آپ کو؟ پاکستان جیسا نہیں ہے. اچھا ہاں, نہ وہاں کرپشن ہے, نہ بے اصولی ہے, نہ ہی کوئی قانون توڑتا ہے, نہ ہی ٹریفک کی بے اصولی ہے, نہ ہی وہاں پہ سڑکوں اور گلیوں میں کوڑا ہے, نہ ہی محلوں میں بدبو ہے. تو پھر بھی آپ کو پاکستان اچھا لگتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کے ملکوں میں گلیوں محلوں میں کوڑا اور بدبو نہیں ہے, مگر وہاں کے رہنے والوں کے اندر کوڑا اور بدبو ہے, جو یہاں کے رہنے والوں کے اندر نہیں ہے. یہاں کے رہنے والوں کے اندر محبت اور پیار سے اور خلوص سے بھرے ہوئے. تو پاکستانیوں کا خلوص آپ کو واپس کھینچ لایا یہاں پہ؟ نہیں, تمہاری پرجائی کا ٹیلی فون کھینچ لایا ہے. روز فون کرتی تھی اپنے بیٹے کو کہ باپ کو واپس بھیجو, کہیں اس کو امریکہ کی واہ نہ لگ جائے. ہاں, وہاں پہ ذرا ماحول کھلا ڈلا ہوتا ہے نا. کہتی ہے اس کی عمر ایسی ہے کہیں کسی پہ ڈولی نہ جائے. پھر پتر میرے نے کہا کہ چلے جائیں, ماں جی پریشان ہے.
میں نے کہا میں چلا گیا تو پھر میں پریشان ہو جاؤں گا. پھر میں آ گیا, میں کیا میں پریشان ہو رہی ہوگی, غصہ کر جائے گی, اس کے لیے پھر گفٹ بھی لایا ہوں. اچھا سوٹ لے کے آیا ہوں, وہ بڑا نکل آیا, غصہ چڑھ گیا اس کو. کہتی ہے تمہیں میرے نام کا نہیں پتا. اور میں نے کہا میں تو پرانے نام کے حساب سے ہی لے آیا ہوں. اب وہ آدھا کو فٹ بہ گئی ہوئی ہے, جیسے پرانی عمارت نہیں بیٹھ جاتی اس طرح. میں نے کہا چل کوئی بات نہیں, بلیے لوگ کے تو میں ادھر سے لے دوں گا, ایسی کون سی بات. اچھا پتر میرا کہتا رہا ہے کہ ابا جی کچھ دن اور رہے. میں نے کہا نہیں پتر, اب میرا بھی جی بھر گیا ہے. امریکہ پہلے 10-15 دن ہی اچھا لگتا ہے, اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے جیسے فلم کے اندر پھیر رہے ہیں, مصنوعی سارا کچھ. ہاں میں نے کہا بیٹا میں نے کہاں یہاں رہنا ہے, میرے تو خون میں اپنی دھرتی کی خوشبو بسی ہوئی ہے, اور اس طرح کی بس رہی ہے کہ میں نہیں رہ سکتا پاکستان کے بغیر. پھر آ گیا ہوں میں. بابا جی کیوں ہے آپ کو پاکستان سے اس قدر محبت؟ شاباش, پڑھے لکھے آدمی ہو تم, کبھی ماں سے محبت کی وجہ پوچھتے ہیں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہوتا ہے, پالا پوسا ہوتا ہے, تم نکمے ہو یا چنگے ہو, ماڑے ہو یا تگڑے ہو, کوجے ہو یا سونے ہو, ہر وقت تمہیں سکون دینے کے لیے اپنی گود کھلی رکھتی ہے. اس سے محبت کی کیا وجہ ہو سکتی؟ تو پھر بابا جی آپ کا بیٹا امریکہ میں جا کے کیوں بیٹھ گیا ہے؟ یہی تو میں اس سے لڑتا آیا ہوں. میں نے کہا بیوقوفا, چل واپس ادھر کہاں آ گئے ہوئے ہو. کہتا ہے ابا جی پاکستان کے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا بننا اور کیا نہیں بننا. اور میں نے کہا اے فٹے منہ تیری سوچوں کا. اور شدائیا, جس ماں نے ساری ساری رات جاگ کے تمہیں وڈا کیا ہے, پالا پوچھا ہے, جس بیچاری نے خود گلے پہ لیٹ کے گزارا کیا ہے, تمہیں سکے پہ سلایا ہے, اس کی صحت خراب ہو جائے تو اس کی صحت کا خیال رکھنے کی بجائے ماں بدل لیتے ہیں. بیوقوفا, چلو رزق روٹی کمانے کے لیے تو بندہ ماں سے دور چلا جاتا ہے, مائیں خود بیچاری ٹور دیتی ہیں کہ جا پتر کما کھا. مگر بیمار سمجھ کے ماں سے منہ موڑ لینا تو بڑی بری سوچ ہے یار, یہ تو بد نصیبی ہے تمہاری. بڑا سمجھایا ہے. میں نے کہا چل واپس, ادھر تیرے پیو دادے کی دکان ہے, اس پہ جا کے بیٹھ, اللہ کا کرم ہے پتر. ہوئے سنتا ہی نہیں. ادھر پنڈ میرے کا وہ مل پڑا مجھے بندہ, وہ ڈاکٹر تسنیم, مجھے کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جاتا کیوں نہیں, عیاشیاں کرتا پھرتا ہے ادھر. وہ مجھے ایک جگہ پہ لے گیا, اللہ معاف کرے یار, ایک حال بنا ہوا تھا, نیلی لال پیلی بتیاں, اور کو 500-600 بندہ اندر تڑف رہا تھا. اور میں نے کہا ہوا کیا ہے, اندر کو شہد کی مکھیاں گھس گئی ہیں, یا فرش میں کرنٹ آ گیا ہے, یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ادھر بھی, اور ایک دم بتی آئی ہے تو خوشی میں ناچ رہے ہیں. وہ مجھے تسنیم کہتا ہے نہیں اے یہ ڈسکو ہے. میں نے کہا ہے ڈسکو, پھٹا دے تو کس کو, دفع کرو نام مرادوں کو. آج پوچھتا ہوں گھر جا کے اس کو. وہ کہتا ہے یہ ایک نہیں بڑا کچھ ہے یہاں. ایک اور جگہ لے گیا, وہاں بھی سینکڑوں بندے تڑا تڑ مشینوں پہ کھڑے, ٹکا ٹک ٹکا ٹک ہو رہی تھی. اور میں نے کہا یہ کس چیز کی مشینیں چل رہی ہیں؟ کہتا ہے یہاں جوا ہو رہا ہے. میں نے کہا ہے یہ اوباما چھاپا نہیں پڑواتا؟ کہتا ہے نہیں اوباما خود جوا کراتا ہے.